اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو فجر باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ دوستو، اگر چار بندے آپ کو جانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر عظیم کے طور پہ منائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی تو ہے جو دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا ہے۔ آج کی ویڈیو عاشق لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کہ جو لوگ صدق کے دل سے اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ ان کا مقصد تویز دھاگے کرنا ہے، نہ ان کا مقصد مرید بڑھانا ہے، نہ ان کا مقصد دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت امام غزالی 2 نفل بعد نماز مغرب بتاتے ہیں کہ جو کوئی بندہ بھی یہ ادا کرے گا اس کا انعام کیا ہوگا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ سخی ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور پریشانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان 2 نفلوں کی وجہ سے وہ تمام پریشانیاں آپ سے دور کر دے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ اگر آپ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دے گا، رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا، مصیبتوں کے دروازے بند کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو صدق کے دل سے یاد کرتا ہے، صدق کے دل سے پکارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکار پہ لبیک ضرور کہتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ تمہاری پکار میں سچائی ہونی چاہیے، کوٹھی کار بنگلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی چاہیے، مانگو اس سے دعاؤں میں مانگو، لیکن عمل خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ 2 نفل ادا کرے گا سورۃ اخلاص کے ساتھ، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ دوستو، جو بندہ دنیا میں جنتی ہو گیا، جنت میں اپنا ٹھکانہ جس نے دیکھ لیا، آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کی کمی اس کے کو رہنے دے گا؟ بالکل بھی نہیں رہنے دے گا، کیونکہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ وہ 2 نفل طریقہ جو ہے ادا کرنے کا وہ میں آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آستانہ فیضیہ قادریہ یہ بہت بڑا آستانہ ہے، میرے پیر و مرشد پیر فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور جو دن رات ترقی کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس گھنے فیض کے درخت کے نیچے ہمیں بھی اپنا حصہ دے، ہمیں بھی فیض کا حصہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور جو دوست صدق کے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کو محروم نہیں رکھتا۔ اب میں نفل ادا کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دوستو، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ 4 نفلوں میں ادا کریں، نہیں تو 2 نفلوں میں ادا کرنا یہ بھی بہت بہتر ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 100 دفعہ۔ اگر آپ 2 رکعت میں 200 مرتبہ پڑھیں گے
اور اس کو زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اگر کوئی 4 رکعت میں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر 50 مرتبہ ہر رکعت میں 200 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب آپ کے اوپر ہے، یہ آپ 2 رکعت میں پڑھیں تو 100 مرتبہ، 4 رکعت میں پڑھیں تو 50 مرتبہ۔ ان نفلوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور نفل ادا کرنے کے بعد کم سے کم 300 مرتبہ ضرور پڑھیے گا اللہم غفر لی ورحمنی، اور ٹائم ملے تو ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی کر لیجیے گا۔ آپ یقین مانیں یہ عاشقوں کی نماز ہے، یہ عاشق لوگ پڑھتے ہیں، اور عاشق لوگ جو ہیں وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی سے پریشانیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے گا۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ ناگا نہ ہو، کبھی ہو بھی جاتا ہے، بیماری ہے، کہیں آنا ہے جانا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس میں ناگا نہ ہو، پھر اس کا کمال دیکھے گا۔ آپ یقین مانیں بن مانگے آپ کو دولت ملے گی، بن کہے آپ پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ یہ ایسے 2 نفل ہیں، یہ عاشقوں کے نفل ہیں، ان کو ضرور ادا کیجیے گا، اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔